السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ ہم پارہ نمبر 30 کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس کے پہلے رکوع کا موضوع ہے بے شک فیصلے کا دن ایک مقررہ وقت ہے۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ کیا اس بڑی خبر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جس کے متعلق یہ چہ مگوئیوں میں لگے ہوئے ہیں؟ ہرگز نہیں، عن قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ اگلا پوائنٹ، کیا یہ واقعہ نہیں ہے ہم نے زمین کو فرش بنایا، پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا، تمہیں جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا، رات کو پردہ پوش اور دن کو معاش کا وقت بنایا، تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان قائم کیے، ایک نہایت روشن اور گرم چراغ پیدا کیا، بادلوں سے لگاتار بارش برسائی تاکہ اس کے ذریعے سے غلہ، سبزی اور گھنے باغ اگائیں۔ اگلا پوائنٹ، جس روز سور میں پھونک ماری جائے گی، سب فوج در فوج نکل آئیں گے، آسمان کھول دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ دروازے ہی دروازے بن کر رہ جائے گا، پہاڑ چلائے جائیں گے یہاں تک کہ وہ سیراب ہو جائیں۔ بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے۔ اگلا پوائنٹ، در حقیقت جہنم ایک گھات ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ ہے جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے، اس کے اندر کسی ٹھنڈک اور پینے کے قابل کسی چیز کا مزہ نہ چکھیں گے، گرم پانی اور زخموں کا پانی ان کے کرتوتوں کا بھرپور بدلہ ہوگا، وہ کسی حساب کی توقع نہیں رکھتے۔ وہ آیات کو جھٹلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز گن گن کر لکھ رکھی ہے، انہیں کہا جائے گا اب چکھو مزہ، تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کریں گے۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ نے زمین کو فرش بنایا، پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے رات کو پردہ پوش بنایا، اللہ تعالیٰ نے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ آخرت کے حساب کتاب کو ہر وقت ذہن میں رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اگلا رکوع موضوع یقیناً متقیوں کے لیے ایک کامیابی کا مقام ہے۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے متقیوں کا مقام، باغ، انگور اور ہمسن لڑکیاں، چھلکتے ہوئے جام، کوئی لغو اور جھوٹی بات وہاں نہ سنیں گے، جزا اور کافی انعام تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ اگلا پوائنٹ، وہ دن جس روز روح اور ملائکہ صف بستہ کھڑے ہوں گے، کوئی نہ بولے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے یا جو ٹھیک بات کہے۔ وہ دن برحق ہے، آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے۔ کافر پکار اٹھیں گے، کاش میں خاک ہوتا، ہم نے تم لوگوں کو اس عذاب سے ڈرایا جو قریب ہے۔ اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ اختیار کر لے۔ تعلق باللہ، رب رحمان ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان ہر چیز کا مالک ہے، رب کے سامنے کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب سے ڈرایا ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ ہمیشہ کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلا رکوع موضوع یہ کہتے ہیں، کیا واقعی ہم پلٹا کر واپس لائے جائیں گے؟ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا ہے قسم ہے فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں اور آہستگی سے نکال کر لے جاتے ہیں، جو تیزی سے کائنات میں تیرتے پھرتے ہیں، جو حکم بجا لانے میں سبقت کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق معاملات کا انتظام کرتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ، وہ دن جب ہلا مارے گا زلزلے کا جھٹکا، اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا پڑے گا، کچھ دل اس روز خوف سے کانپ رہے ہوں گے، نگاہیں ان کی سہمی ہوئی ہوں گی۔ اگلا پوائنٹ، یہ لوگ کہتے ہیں کیا واقعی ہم پلٹا کر پھر واپس لائے جائیں گے؟ جب ہم بوسیدہ کھوکھلی ہڈیاں بن چکے ہوں گے، ہم پلٹائے جائیں گے؟ یہ واپسی تو بڑے گھاٹے کی ہوگی، حالانکہ یہ بس اتنا کام ہے کہ ایک زور کی ڈانٹ پڑے گی اور یہ سب کھلے میدان میں موجود ہوں گے۔ اگلا پوائنٹ، کیا تمہیں موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی خبر پہنچی ہے؟ جب اس کے رب نے مقدس وادی میں پکارا تھا، جب رب نے کہا فرعون کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو گیا ہے، اس سے کہو کیا آپ
اس کے لیے تیار ہو کہ پاکیزگی اختیار کرو، میں تیرے رب کی طرف رہنمائی کروں اور تیرے اندر اس کا خوف پیدا کروں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بڑی نشانی دکھائی، فرعون نے جھٹلایا اور وہ نہ مانا۔ پھر چال بازیاں کرنے کے لیے پلٹا، لوگوں کو جمع کر کے اس نے پکارا، کیا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا اور آخرت میں عذاب میں مبتلا کر دیا۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے حکم بجا لانے کے لیے کائنات میں تیزی سے پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کا حکم بجا لانے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے ہیں۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی رہنمائی سے اپنے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرنا ہے، پاکیزگی اختیار کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلا رکوع موضوع جس روز انسان اپنا سب کچھ کیا دھرا یاد کرے گا۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا ہے، تمہاری تخلیق سخت ہے یا آسمان کی؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا، اس کی چھت خوب اونچی اٹھائی، اس کا توازن کام کیا، اس کی رات ڈھانکی، اس کا دن نکالا، اس کے بعد زمین کو اس نے بچھایا، اس کے اندر سے اس کا پانی اور چارہ نکالا، سامان زست کے طور پر اس پر پہاڑ گاڑ دیے۔ اگلا پوائنٹ، جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا، اس روز انسان اپنا کیا دھرا یاد کرے گا، ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کھول کر رکھ دی جائے گی۔ جس نے سرکشی کی، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، دوزخ اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا، نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ اگلا پوائنٹ، یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں آخر وہ گھڑی کب آ کر ٹھہرے گی؟ تمہارا کیا کام کہ اس وقت کا بتاؤ؟ اس کا علم تو اللہ تعالیٰ پر ختم ہے، تم صرف خبردار کرنے والے ہو ہر اس شخص کو جو خوف کرے۔ جس روز یہ اسے دیکھ لیں گے، انہیں یوں محسوس ہوگا کہ بس ایک دن کے پچھلے پہر یا اگلے پہر تک ٹھہرے ہیں۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا، اللہ تعالیٰ نے اس کی چھت خوب اونچی اٹھائی، اس کا توازن قائم کیا، اس کی رات ڈھانکی، اس کا دن نکالا۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ اپنے آپ کو آگ سے بچانے کے لیے دنیا کی زندگی کو ترجیح نہیں دینی، جنت کے اصول کے لیے نفس کو بری خواہشات سے باز رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اگلا رکوع موضوع اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے، اس وقت ہر شخص جان لے گا وہ کیا لایا ہے، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، جب تارے بکھر جائیں گے، جب پہاڑ چلائے جائیں گے، جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی، جب جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے، جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی، جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکیوں سے پوچھا جائے گا وہ کس قصور میں ماری گئی، جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا، جب جہنم دہکائی جائے گی، جب جنت قریب لائی جائے گی، اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا وہ کیا لے کر آیا ہے۔ اگلا پوائنٹ، یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں پلٹنے اور چھپ جانے والے تاروں کی، اور رات کی جب وہ رخصت ہو، اور صبح کی جب وہ سانس لے۔ وہ پیغمبر بڑی توانائی دکھاتا ہے، عرش والے کے ہاں بلند مرتبہ ہے، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے، وہ با اعتماد ہے، تمہارا رفیق مجنوں نہیں ہے، اس نے اس پیغمبر کو روشن افق پر دیکھا ہے، وہ غیب کے معاملے میں بخیل نہیں ہے، یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے۔ آپ کدھر جا رہے ہو؟ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ یہ نصیحت ہے ہر اس شخص کے لیے جو راہ راست پر چلنا چاہتا ہے۔ تعلق باللہ، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی جانے والی نصیحت پر چلنا ہے، اس پر ثابت قدم رہنا ہے، قرآن کے فہم کا علم حاصل کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے اور اس کی تبلیغ کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اگلا رکوع موضوع فیصلہ اس دن بالکل اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوگا۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے، اس وقت سب پتہ چل جائے گا، جب آسمان پھٹ جائے گا، جب تارے بکھر جائیں گے، سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، جب قبریں کھول دی جائیں گی، اس وقت ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا سب کیا کرایا پتہ چل جائے گا۔ اگلا پوائنٹ، کس چیز نے تجھے رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ جس رب نے تجھے پیدا کیا،
जिसने निक सुख से दुरुस्त किया, जिसने जिस सूरत में जोड़ कर चाहा तैयार कर दिया, हरगिज़ नहीं तुम रोज़े जुज़ा को झुठलाते हो। तुम पर निगरान मुकर्रर हैं ऐसे मुअज़्ज़िज़ कातिब जो तुम्हारे हर फ़ेल को जानते हैं। अगला पॉइंट, तुम क्या जानो वो जज़ा का दिन क्या है। यकीनन नेक लोग मज़े में होंगे, बेशक बदकार लोग जहन्नुम में जाएंगे। जज़ा के दिन वो इसमें दाखिल होंगे, इससे हरगिज़ गायब ना हो सकेंगे। तुम्हें क्या खबर वो जज़ा का दिन क्या है। ये वो दिन है जब किसी शख्स के लिए कुछ करना किसी के बस में ना होगा। फैसला उस दिन बिल्कुल अल्लाह ताला के इख्तियार में होगा। ताल्लुक बिल्लाह, अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, अल्लाह ताला ने इंसान को निक सुख दुरुस्त किया, अल्लाह ताला ने इंसान को मुतनासिब बनाया, अल्लाह ताला ने इंसान को जिस सूरत में चाहा जोड़ कर तैयार कर दिया। हम क्या करें, हमारे करने का काम क्या है। उस दिन को हर वक्त अपने शऊर में रखना है जब अपना किया कराया सब सामने आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अगला रकू मौजू तबाही है डंडी मारने वालों के लिए। अहम पॉइंट्स इसके देख लेंगे। पहला है डंडी मारने वाले। जब लोगों से लेते हैं तो पूरा लेते हैं, जब नाप तोल करते हैं देते हैं किसी को तो घाटे में देते हैं। क्या ये लोग नहीं समझते कि बड़े दिन उठा कर लाए जाने वाले हैं, उस दिन जब के सब लोग रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे। अगला पॉइंट, कैद खाने का दफ्तर। यकीनन बदकारों का नामा अमाल कैद खाने के दफ्तर में है। आप क्या जानो कि वो बदकारों का दफ्तर क्या है। एक किताब है लिखी हुई। तबाही है उस रोज़ झुटलाने वालों के लिए जो रोज़े जज़ा को झुटलाते हैं, जो हद से गुजरने वाले हैं। उसे जब हमारी आयात सुनाई जाती हैं तो कहते हैं अगले वक्तों की कहानियां हैं। उनके दिलों पर उनके बुरे अमाल का जंग चढ़ गया है। उस रोज़ यकीनन ये अपने रब की दीद से महरूम रखे जाएंगे, फिर ये जहन्नुम में जा पड़ेंगे। फिर उनसे कहा जाएगा ये वही चीज़ है जिसे तुम झुटलाया करते थे। अगला पॉइंट, बुलंद पाया लोगों का दफ्तर। यकीनन नेक लोगों का नामा अमाल बुलंद पाया लोगों के दफ्तर में है। आप क्या जानो वो बुलंद पाया लोगों का दफ्तर क्या है। एक लिखी हुई किताब है। इसकी निगहदाश्त मुकर्रब फरिश्ते करते हैं। बेशक नेक लोग बड़े मज़े में होंगे, ऊंची मसनदों पर बैठे निज़ारे कर रहे होंगे। उनके चेहरों पर खुशहाली की रौनक महसूस करोगे। अगला पॉइंट, मुजरिम लोग दुनिया में ईमान वालों का मजाक उड़ाते, जब उनके पास से गुजरते तो आंखें मार मार कर इशारे करते, अपने घर वालों की तरफ पलटते तो मज़े लेकर पलटते, हालांकि वो इन पर निगरान बनाकर नहीं भेजे गए। आज ईमान वाले कफ़ार पर हंस रहे हैं, मुस्निदों पर बैठे हुए उनका हाल देख रहे हैं। ताल्लुक बिल्ला, हिसाब किताब के दिन सब रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे। बदकार लोग अपने रब की दीद से महरूम रखे जाएंगे। हम क्या करें, हमारे करने का काम क्या है। किसी मामले में भी डंडी नहीं मारनी इंशाअल्लाह ताला। अगला रकू मौजू ए इंसान तू कशा कशा अपने रब की तरफ जा रहा है। अहम पॉइंट्स इसके देख लेंगे। पहला है, इंसान रब से मिलने वाला है। जब आसमान फट जाएगा और अपने रब के हुक्म की तकमील करेगा, उसका हक ये है। जब ज़मीन फैला दी जाएगी, जो कुछ इसके अंदर है उसे बाहर फेंक कर खाली हो जाएगी, उसका हक ये है। ज़मीन अपने रब के हुक्म की तामील करेगी। ए इंसान तू कशा कशा अपने रब की तरफ जा रहा है, फिर उससे मिलने वाला है जिसका नामा अमाल सीधे हाथ में दिया जाएगा, उससे हल्का हिसाब लिया जाएगा। वो अपने घर वालों की तरफ खुशी खुशी पलटेगा जिसका नामा अमाल पीठ पीछे से दिया जाएगा। वो मौत को पुकारेगा, भड़कती हुई आग में होगा। वो अपने घर वालों में मगन था, उसने समझा था कि उसे कभी पलटना ही नहीं है। इंसान ने पलटना कैसे नहीं है, उसके करतूत उसका रब देखता है। अगला पॉइंट, तुम ज़रूर दर्जा ब दर्जा एक हालत से दूसरी हालत में ले जाए जाओगे। मैं कसम खाता हूँ शफ़क़ की और रात की, जो कुछ वो समेट लेती है, और चाँद की जब वो माहे कामिल हो जाता है। तुम ज़रूर दर्जा ब दर्जा एक हालत से दूसरी में जाओगे। फिर इन लोगों को क्या हो गया है, ये ईमान नहीं लाते। जब कुरान इनके सामने पढ़ा जाता है तो सजदा नहीं करते। ये मुनकरीन तो उल्टा झुठलाते हैं। इनको दर्दनाक अजाब की बशारत दे दो। ताल्लुक बिल्ला, आसमान फट कर अपने रब के हुक्म की तामील करेगा, ज़मीन फैल कर सब कुछ बाहर फेंक देगी।
انسان اپنے رب سے ملاقات کرے گا، رب انسان کے کرتوت دیکھ رہا ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ رب سے ملاقات کو یاد رکھنا ہے، اس کی تیاری کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اگلا رکوع موضوع مارے گئے گھڑے والے۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے گھڑے والے۔ قسم ہے مضبوط قلعوں والے آسمان کی، اس دن کی قسم جس کا وعدہ کیا گیا، دیکھنے اور دیکھی جانے والی چیز کی قسم، مارے گئے گھڑے والے جس میں بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی۔ وہ گھڑے کے کنارے بیٹھ کر ایمان والوں کا نظارہ کرتے تھے۔ ایمان والوں سے ان کی دشمنی اس کے سوا کسی وجہ سے نہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے تھے۔ اگلا پوائنٹ، مومنوں کو عذاب دینے والوں کے لیے جہنم کا عذاب۔ جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں پر ستم توڑا، توبہ نہ کی، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ان کے لیے جلائے جانے کی سزا ہے۔ یہ لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یقیناً ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ اگلا پوائنٹ، کیا تمہیں خبر پہنچی ہے؟ لشکروں کی خبر، فرعون اور سمود کے لشکروں کی خبر۔ ان کے جھٹلانے سے قرآن کا کچھ نہیں بگڑتا۔ اگلا پوائنٹ، تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں آپ محمود ہے، آسمان اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق قائم کرنا ہے۔ تعلق باللہ کے میسیج 5 لوگوں کو دینے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلا رکوع موضوع تم نصیحت کرو۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کرو، جس نے پیدا کیا، جس نے تناسب قائم کیا، جس نے تقدیر بنائی، پھر راہ دکھائی، جس نے نباتات اگائے۔ اگلا پوائنٹ، پھر تم نہیں بھولو گے، ہم تمہیں پڑھوا دیں گے، پھر تم نہیں بھولو گے سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ چاہے تم نہیں بھولو گے۔ اللہ تعالیٰ ظاہر کو بھی جانتا ہے، پوشیدہ کو بھی جانتا ہے۔ اگلا پوائنٹ، آپ نصیحت کرو، اگر نصیحت نفع مند ہو تو نصیحت کرو، ہم تمہیں آسان طریقے کی سہولت دیں گے، جو ڈرتا ہے وہ نصیحت قبول کرے گا، جو اس سے گریز کرے گا وہ انتہائی بدبخت ہے، جو بڑی آگ میں جا پڑے گا، نہ اس میں جیے گا نہ مرے گا۔ اگلا پوائنٹ، کامیاب ہو گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی، اپنے رب کا نام یاد کیا۔ اگلا پوائنٹ، تمہاری ترجیحات، تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ یہ بات ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں کہی گئی تھی۔ تعلق باللہ، اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی تقدیر بنانے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی راہ دکھانے والا ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ آخرت کو ترجیح دینی ہے، نصیحت کرنی ہے، پاکیزگی اختیار کرنی ہے، رب کی یادوں کو اپنے دل میں بسانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اگلا رکوع موضوع چھا جانے والی آفت۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے چھا جانے والی آفت۔ کیا تمہیں چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی ہے؟ کچھ چہرے اس روز خوفزدہ ہوں گے، سخت مشقت کر رہے ہوں گے، شدید آگ میں جھلس رہے ہوں گے، کھولتے ہوئے چشمے کا پانی انہیں دیا جائے گا، خاردار سوکھی گھاس کے سوا کوئی کھانا نہ ہوگا، جو نہ موٹا کرے گا نہ بھوک مٹائے گا۔ کچھ چہرے بارونق ہوں گے، وہ پرسکون اور خوش ہوں گے، عالی مقام جنت میں ہوں گے، کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے، اس میں چشمے رواں ہوں گے، اس کے اندر اونچی مسندیں ہوں گی، ساغر رکھے ہوئے ہوں گے، گاؤ تکیوں کی کتاریں ہوں گی، نفیس فرش بچھے ہوئے ہوں گے۔ اگلا پوائنٹ، کیا یہ نہیں دیکھتے اونٹ کیسے بنائے گئے، آسمان کیسے اٹھایا گیا، پہاڑ کیسے جمائے گئے، زمین کیسے بچھائی گئی۔ اگلا پوائنٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرنے والے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر جبر کرنے والے ہو، جو منہ موڑے گا یا انکار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھاری سزا دے گا۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سب کو پلٹنا ہے، سب کا حساب لینا اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، انکار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہت بھاری سزا دے گا۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ نصیحت کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلا رکوع موضوع انسان کا یہ حال ہے۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے، کیا کسی عقل والے کے لیے نشانی ہے؟ فجر میں، 10 راتوں میں، جفت میں، طاق میں، رات میں، جب وہ رخصت ہو رہی ہو۔ اگلا پوائنٹ، تم نے دیکھا نہیں تمہارے رب نے کیا برتاؤ کیا عادِ ارم کے ساتھ، جن کے مانند کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی، سمود کے ساتھ
جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھی، میخوں والے فرعون کے ساتھ۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں بڑی سرکشی کی تھی، بہت فساد پھیلایا تھا۔ تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ تمہارا رب گھات لگائے ہوئے ہے۔ اگلا پوائنٹ، انسان کا حال یہ ہے، اس کا رب جب اسے آزمائش میں ڈالتا ہے اور عزت دیتا ہے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دار بنایا۔ جب رب رزق تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ انسان یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے، مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں اکساتے، میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہیں، مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہیں۔ اگلا پوائنٹ، اس دن انسان کو سمجھ آئے گی جب زمین پے در پہ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی۔ تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا، فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے، جہنم اس روز سامنے لائی جائے گی۔ اس دن انسان کو سمجھ آ جائے گی، اور اس وقت انسان کے سمجھنے کا کیا حاصل؟ انسان کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے پیشگی کا سامان کیا ہوتا۔ اس دن اللہ تعالیٰ جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ جیسا باندھے گا ویسا باندھنے والا کوئی نہیں۔ اس دن کہا جائے گا اے نفس مطمئنہ، چل اپنے رب کی طرف، اس حال میں کہ تو اپنے نیک انجام سے خوش ہو اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ اس دن نیک انسان سے کہا جائے گا شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں فساد پھیلانے والے ملکوں پر عذاب کا کوڑا برسایا تھا۔ اللہ تعالیٰ گھات لگائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو خوشحالی اور بدحالی کی آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حشر کے دن جلوہ فرما ہوں گے۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہونے کے لیے یتیم سے عزت کا سلوک کرنا ہے، مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو اکسانا ہے، میراث کے معاملے میں زیادتی نہیں کرنی، مال کی محبت میں گرفتار نہیں ہونا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلا رکوع، موضوع انسانی نفس کی حقیقت۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے نفس انسانی کی حقیقت۔ سورج اور اس کی دھوپ کی قسم، چاند کی قسم جب وہ پیچھے آتا ہے، دن کی قسم جب وہ سورج کو نمایاں کر دیتے ہیں، رات کی قسم جب کہ وہ سورج کو ڈھانپ لیتی ہے، آسمان کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے قائم کیا، زمین کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا، نفس انسانی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نفس کو بدی اور پرہیزگاری اس پر الہام کر دی۔ یقیناً فلاح پا گیا جس نے نفس کا تزکیہ کیا، نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا۔ اگلا پوائنٹ، سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر جھٹلایا۔ اس قوم کا سب سے زیادہ سرکش آدمی بپھر کر اٹھا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہا اللہ تعالیٰ کی اونٹنی کے پینے کے پانی میں رکاوٹ نہ بننا۔ انہوں نے اس کی بات کو جھوٹا قرار دیا، انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا۔ ان کے گناہ کی پاداش میں ان کے رب نے ان پر آفت توڑ دی، ان کو ایک ساتھ پیوندے خاک کر دیا۔ انہیں اپنے فعل کے برے نتیجے کا خوف نہ تھا۔ تعلق باللہ، آسمان کو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا، زمین کو اللہ تعالیٰ نے بچھایا، نفس انسانی کو رب نے ہموار کیا۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ نفس کا تزکیہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ اگلا رکوع، موضوع انسانی اعمال کی حقیقت۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے انسانی کوشش۔ قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، دن کی جب وہ روشن ہو جائے، اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ انسانوں کی کوشش مختلف قسم کی ہے۔ اگلا پوائنٹ، آسان راستہ۔ جس نے راہ خدا میں مال دیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے پرہیز کیا، بھلائی کو سچ مانا۔ اگلا پوائنٹ، مشکل راستہ۔ جس نے بخل کیا، بے نیازی برتی، بھلائی کو جھٹلایا، اس کا مال اس کے کس کام آئے گا جبکہ وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اگلا پوائنٹ، بے شک راستہ بتانا ہمارے ذمہ ہے، در حقیقت آخرت اور دنیا دونوں کے ہم مالک ہیں۔ میں نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے خبردار کر دیا، اس آگ میں جھلسے گا بدبخت، جھٹلانے والا، منہ پھیرنے والا۔ اس آگ سے دور رکھا جائے گا نہایت پرہیزگار جو پاکیزہ ہونے کی خاطر مال دیتا ہو، اس پر کسی کا احسان نہیں جس کا بدلہ دیتا ہو۔ وہ اپنے رب برتر کی رضا جوئی کے لیے کام کرتا ہے۔
تعلق باللہ اللہ تعالیٰ کی بھلائی کو سچ ماننے والے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے پرہیز کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے کو آسان راستے کی سہولت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جھٹلانے والے، بخل کرنے والے، بے نیاز کو سخت راستے کی سہولت دیتے ہیں۔ راستہ بتانا تو اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھڑکتی ہوئی آگ سے خبردار کر دیا۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ اپنے رب کی رضا کی خاطر پاکیزہ ہونے کے لیے مال دینا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلا رکوع موضوع ہم کلامی۔ اہم پوائنٹ اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے۔ قسم ہے روزے روشن کی، قسم ہے رات کی جبکہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے۔ تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا، نہ وہ ناراض ہوا ہے۔ یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے سے بہتر ہے۔ عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا اور ٹھکانہ فراہم نہیں کیا؟ تمہیں ناواقف راہ پایا اور پھر ہدایت بخشی۔ تمہیں غریب پایا پھر مالدار کر دیا۔ یتیم پر سختی نہ کرو، سائل کو نہ چھڑکو، اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو۔ تعلق باللہ اللہ تعالیٰ یتیموں کو ٹھکانہ فراہم کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ گمراہوں کو ہدایت دینے والا ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ یتیم پر سختی نہیں کرنی، سائل کو چھڑکنا نہیں ہے، اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلا رکوع موضوع کوشش کے بعد آسانیاں آتی ہیں۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے آپ کی خاطر، کیا ہم نے تمہارا سینہ نہیں کھول دیا، وہ بھاری بوجھ اتار دیا جو تمہاری کمر توڑے ڈال رہا تھا، آپ کے ذکر کی آواز کو بلند کر دیا۔ اگلا پوائنٹ حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ فراغی بھی ہے، کوشش کے بعد آسانیاں آتی ہیں۔ اگلا پوائنٹ جب تم فارغ ہو جاؤ، عبادت کی مشقت میں لگ جاؤ، اپنے رب کی طرف رجوع کرو۔ تعلق باللہ اللہ تعالیٰ ہی سینے کو کھولنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی بوجھ اتارنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوشش کے بعد آسانیاں رکھی ہیں۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہے، فرصت کے اوقات میں عبادت کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلا رکوع موضوع انسان سیدھی فطرت پر پیدا کیا گیا ہے۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا۔ قسم ہے انجیر اور زیتون کی، قسم ہے طور اور پرامن شہر مکہ کی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو الٹا پھیر کر سب نیچوں سے نیچا کر دیا سوائے ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کے۔ اگلا پوائنٹ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا حاکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر رکھا ہے۔ جزا و سزا کے معاملے میں کون جھٹلا سکتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ تعلق باللہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ کبھی ختم نہ ہونے والے اجر کے لیے اپنے اندر نیکیوں کی حرص پیدا کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلا رکوع موضوع اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے رب کے نام کے ساتھ، پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جو انسان نہ جانتا تھا۔ اگلا پوائنٹ انسان سرکشی کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے، پلٹنا تیرے رب کی طرف ہی ہے۔ اگلا پوائنٹ آپ نے دیکھا اس شخص کو جو ایک بندے کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے، آپ کا کیا خیال ہے اگر وہ شخص راہ راست پر ہو اور پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو؟ آپ کا کیا خیال ہے اگر یہ منع کرنے والا جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہو؟ کیا وہ نہیں جانتا اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے، اس کی پیشانی جھوٹی اور خطا کار ہے۔ وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو، ہم عذاب کے فرشتے بلائیں گے، ہرگز نہیں اس کی بات نہ مانو۔ سجدہ کرو اور رب کے قریب ہو جاؤ۔ تعلق باللہ رب کے نام کے ساتھ اس کی حمد کرنی ہے۔ رب نے جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے انسان کو پیدا کیا، رب بڑا کریم ہے، رب نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ رب کے نام سے زندگی بھر پڑھنا ہے، قلم کے ذریعے علم حاصل کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم حاصل کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔
اگلا رکوع موضوع دلیل روشن. اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے. پہلا ہے جب دلیل روشن نہ آ جائے. اہل کتاب اور کافر اپنے کفر سے باز آنے والے نہیں تھے جب تک دلیل روشن نہ آ جائے. دلیل روشن اللہ تعالیٰ کا رسول ہے جو پاک صحیفے درست تحریریں پڑھ کر سناتا ہے. پہلے اہل کتاب میں بھی دلیل روشن آنے کے بعد اختلاف ہوا. اگلا پوائنٹ دین قیم. اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں، اپنے دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کریں، یکسو ہو جائیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، حقداروں کا حق ادا کریں. انجام: کافر آگ میں جائیں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ لوگ بدترین مخلوق ہیں. ایمان لا کر عمل صالح کرنے والے بہترین جگہ پر ہوں گے. ایمان والوں کی جزا ان کے رب کے پاس ہے. دائمی قیام کی جنتیں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے گا. یہ سب کچھ اس لیے جس نے اپنے رب کا خوف کیا. ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ دین قیم پر قائم رہنا ہے انشاءاللہ تعالی. اگلا رکوع موضوع دلوں میں زلزلہ. اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے. پہلا ہے زلزلہ. جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی، زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی. انسان کہے گا اس کو کیا ہو رہا ہے. اگلا پوائنٹ انسان دیکھ لے گا. اس روز زمین اللہ کے حکم سے اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی. اس روز لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں. جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، جس نے ذرا برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا. تعلق باللہ اللہ تعالیٰ زمین کو سارے حالات بیان کرنے کا حکم دیں گے. اللہ تعالیٰ انسانوں کو اچھے برے اعمال دکھا دیں گے. ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ زمین پر رہتے ہوئے زمین کو اپنے خلاف گواہ بنانے سے بچنا ہے. اپنے چھوٹے سے چھوٹے عمل کے بارے میں بھی کانشیس رہنا ہے انشاءاللہ تعالی. اگلا رکوع موضوع انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے. انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے. قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پھنکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں، جو اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں، صبح سویرے چھاپے مارتے ہیں، گرد غبار اڑاتے ہیں اور کسی مجمع میں جا گھستے ہیں. انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے. انسان مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے. اس روز قبروں میں سے جو کچھ ہے نکال لیا جائے گا. اس روز سینوں میں جو کچھ ہے برآمد کر کے جانچ پڑتال ہوگی. تعلق باللہ اللہ تعالیٰ اس روز انسانوں سے خوب باخبر ہوں گے. ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ اپنے رب کا وفادار بننا ہے، رب کا حق پہچاننا ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے. مال کی محبت میں مبتلا نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شعور حاصل کرنا ہے اور شکر ادا کرنا ہے ان کا انشاءاللہ تعالی. اگلا رکوع موضوع عظیم حادثہ. عظیم حادثہ اس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے، پہاڑ رنگ برنگے دھنکے ہوئے اون کی طرح ہوں گے. جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا، جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کی جائے قرار گہری کھائی ہے جو بھڑکتی ہوئی آگ ہے. تعلق باللہ اللہ تعالیٰ ایک عظیم حادثے سے کائنات کو فنا کر دیں گے. اللہ تعالیٰ نیکوکار لوگوں کو دل پسند عیش میں پہنچائیں گے. اللہ تعالیٰ ہلکے وزن والوں کو بھڑکتی ہوئی آگ میں پہنچائیں گے. ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ اپنے اعمال کے وزن کو ہر وقت ذہن میں رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی اور اس کو بڑھانے کی کوشش کرنی ہے. اگلا رکوع موضوع دنیا حاصل کرنے کی دھن. غافل ہے ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال کر رکھا ہے. اسی فکر میں لبے گور کو پہنچ جائیں گے. ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. اگر یقینی علم کی حیثیت سے اس روش کے انجام کو جانتے ہوتے تو یہ طرز عمل نہ ہوتا. تم دوزخ دیکھ کر رہو گے اور یقیناً دیکھ کر رہو گے. اس روز تم سے ضرور نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی. تعلق باللہ اللہ تعالیٰ اس روز نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کریں گے. ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ آخرت کا یقینی علم حاصل کرنا ہے اور اسے شعور سے گم نہیں ہونے دینا. ہر نعمت کو استعمال کرتے ہوئے یہ ضرور سوچنا ہے کہ اس کے استعمال کے بارے میں کیا جواب دینا ہے انشاءاللہ تعالی.
اگلا رکوع موضوع زمانہ۔ انسان نقصان میں ہے، زمانے کی قسم انسان نقصان میں ہے۔ وہ لوگ نقصان سے بچیں گے جو ایمان لائیں، نیک عمل کریں، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کریں، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ نقصان سے بچنے کے لیے ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اگلا رکوع موضوع گھٹیا انسان۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو تانے دیتا ہے، پیٹھ پیچھے برائیاں کرتا ہے، جو مال جمع کرتا ہے اور گن گن کر رکھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا۔ اگلا پوائنٹ، اللہ تعالیٰ کی آگ خوب بھڑکائی ہوئی دلوں تک پہنچے گی، ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی، وہ اونچے اونچے ستونوں میں ہوں گے۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ نے مجرموں کے لیے ایسی آگ بھڑکائی ہے جو دلوں تک پہنچے گی۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ گھٹیا، مکروہ اور گندی خصوصیات سے جان بچانی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اگلا رکوع موضوع ہاتھی والے۔ رب نے کیا کہا؟ رب نے ہاتھی والوں کی تدبیر کارت کر ڈالی، ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، ان کا حال ایسے کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوس۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قہر سے ڈرتے ہوئے اس کے دین کے خلاف اٹھنے والوں کو سورۃ فیل سنانی ہے، کم از کم ایک فرد کو انشاءاللہ تعالی۔ اگلا رکوع موضوع اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے قریش پر انعامات۔ سردی اور گرمی کے سفر کا عادی کیا، بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا، خوف سے بچا کر امن عطا کیا۔ اگلا پوائنٹ قریش سے مطالبہ، بیت اللہ کے رب کی عبادت کریں۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ ہی انسانوں کو سفر کا عادی بناتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی بھوک سے بچا کر کھانے کو دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی خوف سے بچا کر امن عطا کرتا ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اگلا رکوع موضوع تم نے دیکھا ہے اس شخص کو۔ وہ شخص جو آخرت کی جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے، جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، مسکین کو کھانا دینے پر نہیں اکساتا، جو اپنی نماز سے غفلت برتتا ہے، جو ریاکاری کرتا ہے، معمولی ضرورت کی چیزیں دوسروں کو دینے سے گریز کرتا ہے۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ ریاکاری کرنے والوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے گریز کرنے والوں کو برباد کر دیتا ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ اپنی نمازوں سے غفلت نہیں برتنی، ریاکاری نہیں کرنی، معمولی ضرورت کی چیزیں دینے سے انکار نہیں کرنا انشاءاللہ تعالی۔ اگلا رکوع موضوع ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا۔ شکرانے کے طور پر رب کے لیے نماز پڑھو، قربانی کرو، آپ کے دشمن کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر عطا کی جو کثیر خیر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی جڑ کاٹ دی۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اگلا رکوع موضوع تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ اے کافرو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو، تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں کرتا ہوں۔ ہم دونوں فریق اپنا راستہ چھوڑنے والے نہیں، آپ کے لیے آپ کا دین، میرے لیے میرا دین۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ جدید جاہلیت کے مقابلے میں دو ٹوک اور فیصلہ کن جدائی کا اعلان کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اگلا رکوع موضوع جب لوگ فوج در فوج اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہونے لگے۔ جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے، فتح نصیب ہو جائے، لوگ فوج در فوج اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہونے لگیں، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرنی ہے۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ ہی دعوت دینے والوں کی مدد فرمانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی فتح نصیب کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ دعوت دین کے نتیجے میں لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہونے لگیں تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔
اگلا رکوع موضوع اور ابو لہب کو شکست ہوئی۔ ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب کے، وہ نامراد ہو گیا، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا اس کے کسی کام نہ آیا۔ وہ شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا، اس کی بیوی کی گردن میں مونچھ کی رسی ڈالی جائے گی لگائی بجھائی کرنے کی وجہ سے۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ ابو لہب کو شکست دینے والے ہیں۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اپنا مشن بنانا ہے، ابو لہب سے زچ نہیں ہونا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلا رکوع موضوع اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ایک ہے، وہ سب سے بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے واحد اور بے نیاز ہونے پر غور و فکر کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس بات پر یقین کرنا ہے۔ اگلا رکوع موضوع محفوظ پناہ گاہ۔ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے، گروہوں میں پھونکے مارنے والوں کے شر سے، حسد کے شر سے جب حسد کرے۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ ہی صبح کا رب ہے، اللہ تعالیٰ ہی شر سے پناہ دینے والا ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ تاحیات اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہنے کے لیے دن رات اسی کی پناہ مانگتے رہنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلا رکوع موضوع اللہ تعالیٰ کی ذات ہی میرے لیے محفوظ پناہ گاہ ہے۔ میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی، انسانوں کے بادشاہ کی، انسانوں کی حقیقی معبود کی، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، وسوسہ ڈالنے والے جنوں اور انسانوں سے۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ ہی انسانوں کا رب ہے، اللہ تعالیٰ ہی انسانوں کا بادشاہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی انسانوں کا حقیقی معبود ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ وسوسے کے شر پر غور و فکر کرنا ہے، وسوسے کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔